الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہ اذا اجاز فی الثلاث جاز عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی خلافا لزفر هو يقول إنه إن عقد فاسدا فلا ينقلب جائزا وله أنه أسقط المفسد قبل تقرره فيعود جائزا كما إذا باع بالرقم وأعلمه في المجلس ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع فإذا أجاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد ولهذا قيل إن العقد يفسد بمزي جزء من اليوم الرابع وقيل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط وهذا على الوجه الأول۔ ترجمہ عبارت: مگر جب اس نے 3 دن کے اندر ہی اجازت دے دی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہیں۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ یہ بیع فاسد منعقد ہوئی تھی، لہذا بدل کر جائز نہیں ہوگی، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جو چیز مفسد تھی اس کو مستحکم ہو جانے سے پہلے اس نے ساقط کر دیا تو عقد جائز ہو جائے گا۔ جیسے کسی نے لکھے ہوئے ثمن کے عوض بیع کی اور اسی مجلس میں مشتری و خریدار کو آگاہ کیا تو بیع جائز ہوتی ہے، اور اس لیے کہ فساد یوم رابع کے اعتبار سے ہیں۔ پس جب اس نے اس سے پہلے اجازت دے دی تو مفسد یعنی فاسد کرنے والی چیز اس عقد سے متصل نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ چوتھے دن کا ایک جز گزرنے سے عقد فاسد ہو جائے گا، اور کہا گیا کہ عقد منعقد ہوگا فاسد ہو کر، پھر شرط دور کر دینے سے فساد دور ہو جائے گا، اور یہ قول وجہ اول کی بنا پر ہے۔ طلبہ عزیز، ہدایہ آخرین کے درس نمبر 29 میں مدت خیار کے سلسلے میں یہ بات آپ کو بتلا دی گئی تھی کہ حضرت امام ابو حنیفہ، امام ظفر اور حضرت امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک خیار کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 دن ہیں۔ 3 دن سے زائد کا خیار جائز نہیں ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک خیار شرط کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، بلکہ جو مدت بھی ذکر کر دی جائے جائز ہے،
بشرطے کہ مدت معلومہ ہو۔ آج کے اس درس میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر 3 دن سے زائد خیار شرط کے ساتھ بیع و سیل کیا گیا، مگر 3 دن کے اندر ہی من لہ الخیار نے، یعنی اس شخص نے جس کو خیار حاصل ہے، بیع کی اجازت دے دی، تو بیع کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بیع کی یہ صورت جائز ہوگی، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ بیع کی اس صورت کو ناجائز کہتے ہیں۔ حضرت امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ اس عقد میں، اس کانٹریکٹ میں 3 دن سے زائد خیار شرط لگائے جانے کی وجہ سے وہ عقد فاسد تھا، اور فقہ کا یہ مشہور قاعدہ ہے، الفاسد لا ينقلب جائزا، الفاسد لا ينقلب جائزا، کہ جو چیز فاسد ہو کر منعقد ہو وہ بدل کر جائز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بقائے شے اس کے ثبوت کے موافق ہوتی ہے، اس لیے یہ عقد فاسد ہی رہے گا، خواہ من لہ الخیار نے 3 دن کے اندر ہی بیع کی اجازت دی ہو۔ اور یہ ایسا ہی ہوا جیسے کسی نے 1 درہم 2 درہم کے عوض، یا 1 تولہ چاندی کو 2 تولہ چاندی کے عوض فروخت کیا، پھر 1 درہم یا 1 تولہ چاندی کو ساقط کر دیا، تو بیع کی یہ صورت جو فاسد تھی صحیح نہیں ہوگی۔ یا پھر یہ ایسا ہوا جیسے کسی شخص کے نکاح میں پہلے سے 4 عورتیں تھیں اور اس نے 5ویں سے نکاح کیا، تو اس 5ویں کا نکاح فاسد ہو گیا۔ اب اگر وہ پہلی 4 عورتوں میں سے کسی ایک کو طلاق دے کر نکاح سے باہر کر دے، تب بھی اس 5ویں عورت کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کوئی عقد فاسد ہو کر منعقد ہو تو بدل کر جائز نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ فاسد ہی رہتا ہے۔ لأن البقاء على وفق الثبوت، لأن البقاء على وفق الثبوت فإذا انعقد العقد فاسدا لا ينقلب جائزا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل 2 وجہوں پر ہے۔ وجہ اول یہ کہ جو چیز مفسد بیع تھی، یعنی 3 دن سے زیادہ خیار شرط لگانا، تو من لہ الخیار نے 4تھے دن کے آنے سے پہلے ہی اسے ساقط کر دیا، اور جب مفسد مستحکم ہونے سے پہلے ساقط ہو گیا تو بیع جائز ہوگی۔ مثلا کسی نے یہ کہہ کر کپڑا فروخت کیا کہ جو قیمت اس کپڑے پر مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے، اس کے عوض میں نے اسے فروخت کیا، اور مشتری کو معلوم نہیں، مشتری کو پتہ نہیں کہ اس کپڑے پر کتنی قیمت مرقوم ہے، لیکن بائع و سیلر نے اسی مجلس میں
مشتری و بائر کو آگاہ کر دیا تو بے جائز ہوگی۔ وجہ ثانی یہ کہ خیار شرط لگانا مفسد عقد نہیں ہے، بلکہ مفسد عقد ہے چوتھے دن کا 3 دن کے ساتھ مل جانا۔ پس جب بے کا فاسد ہونا چوتھے دن کے اعتبار سے ہے اور ملہ الخیار نے اس سے پہلے ہی بے کی اجازت دے دی تو مفسد عقد کے ساتھ ملحق نہیں ہوا، اور جب مفسد عقد کے ساتھ ملحق نہیں ہوا تو بے فاسد نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عقد چوتھا دن شروع ہونے سے فاسد ہوتا ہے، اور جب چوتھا دن شروع ہونے سے پہلے بیع و سیل کی اجازت دے دی گئی تو بیع فاسد نہیں ہوئی بلکہ جائز رہی۔ اس قول کی علت کو صاحب کتاب نے لِأَنَّ الْفَسَادَ بِاعْتِبَارِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ سے بیان فرمایا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بے کی یہ صورت 3 دن سے زائد خیار شرط لگانے کی وجہ سے فاسد تھی، مگر جب 3 دن سے زائد کی شرط کو حذف کر دیا گیا، دور کر دیا گیا، بئیں طور کہ 3 دن کے اندر ہی بے کی اجازت دے دی گئی تو مفسد کو ساقط کر دیا گیا تو بے بدل کر جائز ہوگی۔ اس قول کی علت کو صاحب ہدایہ نے انہو اسقط المفسد قبل تقررہ سے بیان فرمایا۔